جس رعب سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، وہ رعب قیامت تک کے لیے دو چیزوں میں رکھا گیا ہے مسلمان کے لیے. ایک مسلمان کے اپنی ذات سے اتباع سنت میں، اور دوسرے دعوت اللہ میں. ان دو چیزوں کے اندر اللہ نے وہ رعب قیامت تک رکھا ہے جس رعب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے. مگر مسلمان نے غیروں کی شکلیں بنا کر اپنے رعب کو برباد کیا ہے اور دعوت اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی غیبی نصروں کے دروازے کو بند کیا ہے. یہ دو غلطیاں مسلمان سے ہوئی، ایک اتباع سنت کو چھوڑ کر اور دوسری دعوت اللہ کو چھوڑ کر. تو میں نے عرض کیا کہ بات بنیادی یہ تھی، اگر آپ غور کریں سیرت میں تو بڑی بڑی نصرتیں غیبی وہ اس دعوت کی نقل و حرکت پر نازل ہوئی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو اپنے دین کی دعوت پر اس استقامت کے ساتھ مسلسل قائم رہے گا، میں آپ سے کہہ دیتا ہوں بیچ میں ہی کہ یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے تبلیغ کا کام کہ آپ چلے بھر کے لیے اس میں داخلہ لیں اور کلمہ نماز سیکھ کر اس سے فارغ ہو جائیں، پھر آپ اپنا بود و باش دیکھیں، اپنی تجارت زراعت دیکھیں، دین پر چلیں، دین سیکھ کر فارغ ہو جاؤ جماعت سے. یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے وقتی، صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ نفر اور یہ نقل و حرکت مقام پر یا خروج میں، یہ دین کو قائم رکھنے کی کوشش ہے. جب تک آپ سر قائم رہیں گے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد. اور سچی بات یہ ہے کہ اس دعوت کی محنت کے تسلسل سے آپ کے پاس دفاعی قوت باقی رہے گی، کیونکہ جب تک ایک آدمی اپنے دین کا داعی بنا رہتا ہے اس وقت تک وہ باطل کا مدعو نہیں ہوتا. ہم اس لیے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی وقت لگانا کوئی وقتی چیز نہیں ہے. دفاعی مسلمان کے پاس سب سے پہلی دفاعی طاقت جو ہے وہ دعوت ہے. کہ اپنے دین کا داعی ہوتا ہے وہ باطل کی دعوت کو قبول نہیں کرتا. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے ناک سے چبوا دیے، جی ہاں، پیشانی رگڑ کر رہ گیا. روم کا بادشاہ ان کے دین سے ہٹا نہیں سکا. لیکن باطل کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا خوف ہے یا باطل کے پاس لالچ ہے مسلمان کو دینے کے لیے. یا تو مال لے کر ادھر آ جاؤ، اور اگر تم مال سے نہیں آتے ہو تو برتباری جان لیں گے، تم جان بچانے کے لیے ہمارا دین قبول کرو گے. آج مسلمان میں جتنا اعتراض آسان ہے، میں کہتا ہوں صرف دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے اعتراض ہے. ہم ہر فرد کو داعی بنانا چاہتے ہیں اس لیے تاکہ اس سے یہ اپنے دین پر قائم رہیں. اس لیے کہ اللہ نے صاف کہہ دیا قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تمہارے قدموں کے اپنے دین پر جمنے کے لیے جو شرط ہے وہ دعوت ہے. میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اس لیے کہ دین کی نصرت اس کو نہیں کہتے کہ آپ یتیم خانہ تعمیر کرا دیں، یا آپ مسجد بنا دیں، یا آپ کسی خیر کے کام میں کچھ مال خرچ کر دیں. نہیں، میری بات آپ یاد رکھیے گا، یہ جتنے بھی اخراجات کی شکلیں ہیں یہ مسلمان کی امداد ہے، مسلمان کی مدد ہے، اسلام کی مدد نہیں ہے. اسلام کی مدد یہ نہیں ہے، یہ مسلمان کی مدد ہے. جتنے رفائی کام ہیں، ننگوں کو کپڑے پہنانا، بھوکو کھانے کھلانا، یتیم خانے تعمیر کرانا، فری کا اسپتال بنانا، فری کی دوائیں تقسیم کرنا، سردیوں میں کمبل تقسیم کرنا، گرمی میں ٹھنڈے پانی کی پیاو لگانا، جتنے بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں اس کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، کر رہے ہیں. آپ یہ سوچ کر مطمئن ہیں کہ میں اتنا مال خرچ کرتا ہوں خیر کے کاموں میں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، عاص بن وائل مشرک سارے مینا کے حاجیوں کا کھانا اکیلے بناتا تھا، پورے سال تجارت کر کے کماتا تھا حاجی پر خرچ کرنے کے لیے. آپ بتائیے اس سے بڑا سخی اور اس سے بڑا رفائی کاموں میں حصہ لینے والا آپ کسی کو سمجھیں گے؟ اس زمانے کا مسلمان تو حاجی سے کما رہا ہے، اور میں تمہیں عمرہ کرا دوں، اور میں تمہیں حج کرا دوں، یا مہنگے سے مہنگا، تاکہ کسی طرح عبادت سے میں کماؤں.
یہ تو آج کے حج اور عمرے کو اپنی کمائی کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں مسلمان. اور وہاں ایک مشرک عاص بن وائل پورے سال تجارت کرتا تھا کہ حاجیوں کو کھلانا میری سعادت ہے, کوئی حاجی مینا میں چورا نہیں جلائے گا, اس کا اعلان ہوتا تھا. سوچیے آپ, غور کیجیے آپ, شرم آنی چاہیے ہمیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارا حاجیوں کو کھلانا اور تمہارا آنے والے قافلوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا اور تمہارے بیت اللہ کی آباد کاری, اس کی صفائی ستھرائی, اس کی تعمیر, یہ سارے کام کرنا اس آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ پر ایمان لائے, آخرت کا یقین کرے اور دین کی محنت کرے. وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. پڑھیے آپ قرآن. اللہ فرما رہے نا, بیت اللہ کا متولی ہونا اس سے بڑی بات ہے اللہ کے دین کی محنت کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. سیدھی سیدھی بات ہے. لا یستوون عند اللہ, یہ اللہ کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشرک ہے. میں کہتا ہوں ایک صحابی نے سوال کیا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر 6000 سونے کی اشرفیاں خیر کے کام میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ اس نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے وہ تجھ سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے دوستو عزیزو, مال خرچ کرنا مسلمان کی ضرورت ہے اور اقامت دین مسلمان کی اخروی ضرورت ہے, اور مال خرچ کر کے ضرورت پوری کر دینا مسلمان کی دنیاوی ضرورت ہے. آپ اسی کو تو فرق دیکھیں نا, فرق تو دیکھیے آپ. آپ کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیں, کسی کو کھانا کھلا دیں, کسی غریب کو کوئی کاروبار کرا دیں, لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں آ کے جی یہ ماشاءاللہ یہ فلاں صاحب ہیں, انہوں نے اتنے غربا کے لیے ماشاءاللہ انتظام کیا ہے اور دکانیں خرید کے ان کو دی ہیں. اچھی بات ہے, بہت اچھا کام کیا آپ نے. مگر آپ یہ تو بتائیے کہ اس کی یہ 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی جو اس کی دنیا کی ہے, اس کا آپ نے انتظام کر دیا ہے. وہ جو ابدی آخرت ہے جہاں ایک نماز کے ضائع کرنے پر ایک حقوق جہنم میں جلے گا, اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ یہ اس کا اپنے ذاتی معاملہ ہے, اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. سوچیے تو صحیح. آپ کسی آدمی کے 2 دن کھانے کا انتظام کر دیں اور ایک سال تک وہ بھوکا پڑا رہے, تو بتائیے آپ کا 2 دن کا کھانے کا انتظام کرنے کیا کمال ہے؟ سوال کر رہا ہوں. دنیا میں آپ زندگی بھر کے لیے کسی کھانے کا انتظام کر دیں, میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ایک وقت کے روزی کا مقابلہ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. وہاں لامحدود زندگی ہے, یا نعمت کی ہے یا مصیبت کی یا راحت کی ہے, اس کا فیصلہ یہاں ہونا ہے. تو اس لیے ہم نے عرض کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ مال خرچ کرنا بے شک اس کے فضائل ہیں, اس پر اجر ہے, سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں دین قائم کرنا, آپ کہہ رہے ہیں مسلمان کی ضرورت پوری کرنا. میں کہتا ہوں دین قائم کرنا صرف مسلمان کا کام ہے. مسلمان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اسلام شرط نہیں ہے, غیر مسلم بھی کر لے گا. بہت سے غیر مسلم ہیں, مسلمانوں کے کام آتے ہیں. اللہ ان کو اس کی جزا دنیا میں دیں گے, یقیناً دیں گے. اللہ کافر کو دنیا میں مسلمانوں کے کام آنے پر عہدہ بھی دیں گے, مال بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دنیا میں جو کافر کسی کے لیے بھلائی کرے گا, ہم دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دیں گے. مگر آخرت بدلے کے لیے اس کے لیے بھی ایمان شرط ہے, اس کے لیے بھی ایمان شرط ہے. تو میں نے عرض کیا کہ سوال اس کا نہیں ہے, صرف سوال اس کا ہے کہ میرے ذریعے سے کتنے لوگ دین پر آ گئے. دین کی دعوت کہ میرے ذریعے کتنے لوگ دین پر آ گئے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, لوگوں کے ذہنوں میں میری بات بہت توجہ سننا, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اس بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بہت سے سبل خیر ہیں, خیر کے راستے.
بیواں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، قرض خواہوں پر، بیماروں پر، ہسپتالوں پر، لوگوں کو مقدمے کو جتوانے پر، کسی مظلوم کی حمایت پر، بہت راستے خرچ کرنے کے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سارے سبل خیر کے علاوہ سب سے بنیادی خرچ اللہ کے راستے میں، سننا میری جس طرح میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے راستے میں دعوت اللہ کے لیے نکلنے پر مال خرچ کرنا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے نا. آپ تو فی سبیل اللہ کہہ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی سبل خیر میں سب کچھ شامل ہے. اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس آیت میں سبیل سے اللہ کے راستے کا خروج مراد ہے. یہ قرآن کے اندر بہت سی جگہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. بے شک مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ اور سارے خیر کے راستے میں مال خرچ کرو، اچھی بات ہے. لیکن یہ آیت میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میری بات کا جواب دینا. ایک آدمی ہے زکوٰۃ پابندی سے دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نفلی صدقات نہیں کرتا، زکوٰۃ دیتا ہے پابندی سے. اس کے ذمہ جو حقوق ہے اس کی بیوی کے، بچوں کے، والدین کے، وہ ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نفلی صدقہ نہیں کرتا. یہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا. www.delhimarkazgaibian.com. میری بات توجہ چاہتی ہے. ایک آدمی نفل نماز نہیں پڑھتا، فرائض ادا کرتا ہے، یہ بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا. ایک آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، نفل روزے نہیں رکھتا، یہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس سے کوئی سوال نہیں. ایک آدمی نے ایک حج کیا ہے فرض، بس اس کے علاوہ حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، سیدھا جنت میں جائے گا، اس سے کوئی سوال نہیں. میں بہت اہم بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. کہیں نفلی صدقات نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی نہیں ملتی سوائے اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ نہ کرنے. آپ میری بات پر توجہ دیں گے. سوائے یہ ایک موقع ہے صرف قرآن میں مجھے ملا ہے اور کہیں نہیں، کہ جو اللہ کے راستے میں دعوت اللہ کے لیے نکلنے پر مال خرچ نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. ورنہ اگر ہلاکت کی کہیں دھمکی ہے مال خرچ نہ کرنے پر تو وہ زکوٰۃ کے لیے تو ہے. آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر یہ مال آپ کے لیے قیامت میں تباہ کر آپ کے مال کا آپ کو داغ لگایا جائے گا. یہ سب وعیدیں ہیں، بہت ہیں. لیکن اگر ہلاکت کی دھمکی قرآن میں ہے تو وہ صرف دعوت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ نہ کرنے پر ہے. اور یہ بھی آپ سب کے ذہن میں رہے کہ اس سے اللہ کے راستے کا خروج مراد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیواں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال خرچ نہیں کریں گے تو آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے، یہ نہیں ہے. اس آیت میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس آیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی مراد ہے، نکل کر، اللہ کے راستے میں نکل کر. اس سے بیواہ، یتیم، مسکین، مساکین، مسجدیں تعمیر کرانا، مدرسے بنانا، یہ اخراجات اس میں نہیں ہیں. اس میں خروج فی سبیل اللہ سے اللہ کے راستے میں نکلنا مراد ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں جی؟ آپ نے سبیل اللہ میں تخصیص کیوں کر دی ہے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تخصیص ہم نے نہیں کی ہے.
تخصیص صحابہ خود کر رہے ہیں. آپ قصہ سنیے پہلے یہ آیت نازل کب ہوئی ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ انصار مدینہ ایک مرتبہ بیٹھے سر جوڑ کر کہ بھائی دیکھو بیٹھو ذرا سوچ لو، تمہارے گھر کے کاروبار، تمہارے بیوی بچوں کے تقاضے، تمہارے گھر ٹوٹ گئے، تمہارے بہت سے ایسے تقاضے ہیں، دکانیں بند ہو پڑی ہیں بہت دن سے، کھیتی باڑی ہم نے پلٹ کر دیکھی نہیں ہے، وہ کھیتی سوکھ رہی ہے. اب تک ہم نے، یہ میں انصار کی باتیں آج سے نقل کر رہا ہوں، اب تک ہم نے دین کو قائم کرنے کے لیے ہر تقاضے پر مدینہ کو چھوڑا ہے، کاروبار کو چھوڑا، ابھی بچوں کو چھوڑا، ہم پھرتے رہے آپ کے ساتھ تقاضوں پر. اب الحمدللہ اتنے دن محنت کر کے مسلمان کافی ہو گئے، اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے. پہلے اسلام کمزور تھا، اب الحمدللہ اتنا ہم پھر چکے ہیں کہ جس سے مسلمان خوب ہو گئے ہیں اور اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے. سنیے بہت دھیان سے بات ہے. اب کیونکہ کچھ گھریلو تقاضے دیکھنے ہیں اس لیے مقامی کام کے ساتھ کچھ عرصہ مدینے میں رہیں گے. پورا قصہ پڑھیے صحابہ کا، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے اس کا کہ ہم پیسے خرچ نہیں کریں گے بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، یا نعوذ باللہ یہ بھی نہیں کہ زکات نہیں دیں گے. ان کا مشورہ یہ ہوا تھا کہ کچھ عرصہ مدینے میں رہ کر اپنے کاروبار دیکھیں گے، اپنی ضروریات دیکھیں گے، مقامی کام کے ساتھ کچھ عرصے باہر نہیں نکلیں گے. ادھر یہ مشورہ ہوا، ادھر آیت نازل ہوئی قرآن کی. وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ کرو. ادھر انہوں نے کہا تھا نکلیں گے نہیں، ادھر حکم آیا انفقوا. ٹھیک ہے تو صحیح، یہ نہیں فرمایا کہ نکلو، فرمایا انفقوا کہ جو مال تم بچا کر رکھ رہے ہو، جو مال تم بچا کر رکھ رہے ہو اپنے کاروبار کے لیے یا گھر کی مرمت کے لیے یا گھر کی شادی کے لیے، اس مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. چنانچہ صبح کو آپ نے بلایا انصار کو. انصار تم نے کیسا کیا غلط مشورہ، تم نے ایسا کیا غلط مشورہ کیا ہے، میری الفاظ پر آپ توجہ دیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تم نے ایسا کیا غلط مشورہ کیا ہے، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اللہ دھمکی دے رہے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالو. تم نے کیا مشورہ کیا؟ کہ اللہ نے مشورہ یہ کیا تھا کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان خوب ہو گئے ہیں، اب تک ہم نے پلٹ کر گھر کو کاروبار کو نہیں دیکھا، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ پھرتے رہے. اب اتنا پھرنے کے بعد اسلام تو پھیل ہی گیا ہے، کافی ہو گیا ہے، اب ہم کچھ کاروبار دیکھ لیں، کچھ عرصہ مدینے میں رہ لیں. ہم نے یہ ارادہ کیا. فرمایا دیکھو تمہارے اس ارادے کے خلاف اللہ نے آیت نازل کی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کام کا مزاج، اس کام کا تقاضا رہبانیت اختیار کرنا نہیں ہے کہ آپ چھوڑے کاروبار، آپ چھوڑے جی بچوں کو، نہیں. اس کام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ میری پوری زندگی میں دین کو قائم کرنے کا، میری زندگی میں، میری حیات میں، میرے مال میں، میرے علم میں اور میری صلاحیت میں دین کو قائم کرنے کا کتنا حصہ ہے. دین کو قائم کرنے کا کتنا حصہ ہے، مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا یہ خروج اور نقل و حرکت یہ ایسا ہے، میں کہتا ہوں آپ سے کہ یہ دعوت کا قوام ہے، دعوت کا قوام ہے. دین کے وجود کا مدار دعوت پر ہے، خروج پر ہے. آپ ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ نفر اور خروج قتال کے لیے ہوا کرتا تھا اور اسی کے لیے تاخیر پر وعیدیں ہیں. یہ خیال آپ کا غلط ہے.
نفر کا جو مقصد ہے وہ اقامت دین ہے، نفر کا جو مقصد دعوت اللہ ہے، نفر کا جو مقصد ہے وہ تعلیم، امت کو جہل و ارتداد سے نکالنا ہے۔ اس لیے جو اہمیت نبی کی بعثت کی ہے، نبی کی دعوت کی ہے، وہ اہمیت اس راستے کی نقل و حرکت کی ہے۔ اس لیے میں صاف تفصیل کرتا ہوں کہ ہم تو اللہ کے امر کی وجہ سے نکالتے ہیں۔ انفرو اللہ کا امر ہے، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، نہیں نکلے گا اللہ عذاب دیں گے۔ آپ اس کو قتال سے جوڑ کر اس قصے کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی قتال بھی نہیں ہے تو پھر نکلنا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قتال تھا تو نکلنے میں تاخیر پر عذاب کی دھمکی تھی۔ حالانکہ میں کہتا ہوں جہاں قتال کا ذکر شبہ بھی نہیں ہے، ابھی آپ کے سامنے میں نے واقعہ بیان کیا ہے، انصار کہتے ہیں کہ اب کوئی جنگ ہونے والی بھی نہیں کہ نکلنا ضروری ہو۔ پڑھیے آپ روایت پڑھیے، انصار کہہ رہے اب کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کبھی بھی کہ صحابہ کا پھرنا اور پھرنے میں تاخیر کا ہونا اور اس پر ناراضگی قتال کی وجہ سے تھی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بے شک جہاد قتال ایک فرض ہے، اس کا جب اس کا وقت آئے گا، جب وہ ہوگا، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں یاد یہ کرنا ہی چاہتا ہوں کہ نفر قتال پر موقوف نہیں ہے، اور اس پر جو وعیدیں ہیں وہ قتال کی وجہ سے نہیں ہے۔ نفر میں تاخیر پر جو وعیدیں ہیں، حضرت حیات الصحابہ میں باب قائم کیا ہے، التحدید علی من اخر خروج فی سبیل اللہ، ڈانٹ ڈپٹ اللہ تعالی کی طرف سے ڈانٹ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کریں۔ آپ آج کسی مسلمان کو اس کا احساس بھی ہے کہ اگر میں دعوت لا کے لیے نہیں نکلوں گا تو اللہ مجھے عذاب دیں گے، کسی کا تصور ہے اس کا؟ آج اس بات کا انکار کرنے والے تو ملیں گے آپ کو، لیکن اس بات کی کہنے والے نہیں ملیں گے۔ پڑھیے آپ قرآن پڑھیے نا، کیوں نہیں قرآن پڑھتے آپ؟ قرآن میں ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، نہیں نکلو گے تم دعوت اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے اور تمہیں عذاب دیں گے۔ پڑھیے آپ قرآن، مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے، اگر اس راستے میں نکلنے میں کوتاہی کرو گے تو اللہ کے عذاب کو واجب کر لو گے۔ سوچیے تو صحیح، آپ کہاں اور آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کہتا ہے ایک مستحب کام ہے، کر لو، ٹھیک ہے، نہ کرو کوئی بات نہیں۔ آپ سوچئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ پڑھیے نا قرآن، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، نہیں نکلو گے اللہ عذاب دیں گے، دردناک عذاب دیں گے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم دعوت کا کام نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے۔ تو میرے دوستو عزیزو، قرآن اور حدیث اس بات کی گواہ ہیں کہ خروج اور نفر وہ دعوت اللہ کے لیے ہے، جی ہاں، جس کا ایک آخری عارضہ، میں کہہ رہا ہوں کچھ، جس کا ایک آخری عارضہ قتال ہے، جی ہاں، اگر رکاوٹ پیش آ جائے کوئی نوبت آ جائے، آخری عارضہ ہے جس کا درجہ جزیے کے بھی بعد ہے، لیکن وہاں بھی امام صاحب کے نزدیک میدان قتال میں دعوت دینا مستحب ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی ہدایت کا تمہارے دل میں کیا جذبہ ہے۔ اگر مقابلے پر آ جائیں تم کیا کرتے ہو کہ جی ہم تو اب بھی کہیں گے کہ بھائی کیوں مقابلہ کرو، جی ہاں، چیزیں کو قبول کر لو ورنہ ہمیں بھی چلنے دو، دو باتوں میں سے ایک بات ہے۔ آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جہاد کی آیتیں ہیں، یہ قتال کی آیتیں ہیں، یہ فضائل اور جتنے ہیں حدیثوں میں یہ قتال کے لیے ہیں، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت اللہ کے لیے نکلنا ہے اور اس کو چھوڑنے پر عذاب کی دھمکی ہے۔
دعوت اللہ کے لیے نکلنے کا حکم ہے، اور اس میں تاخیر کرنے پر عذاب کی دھمکی ہے۔ قرآن پڑھیے آپ۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دین کا پیغام اور دین کی دعوت کی ذمہ داری نہ ٹالی جا سکتی ہے نہ دوسرے پر ڈالی جا سکتی ہے۔ میری بات یاد رکھنا، نہ ٹالی جا سکتی ہے نہ دوسرے پر ڈالی جا سکتی ہے۔ میری بات بہت توجہ سننا۔ دعوت کی ذمہ داری عبادت کی طرح ہے، عبادت کی طرح، نماز کی طرح، نہ ٹال سکتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا قضا ہو جائے گی، نہ دوسرے پر ڈال سکتے ہیں کہ جی میں تو بیمار ہوں، آپ ذرا 2 رکعت پڑھ لو میری طرف سے جا کے، ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، ٹال بھی نہیں سکتے، دوسرے پر ڈال بھی نہیں سکتے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اور اس لیے فرمائی یہ بات صحابہ سے تاکہ آپ کی امت میں دین کی دعوت کے لیے نکلنے میں تاخیر یا نکلنے میں دیر کرنے کا مزاج نہ بنے، بلکہ آپ کی امت میں دین کی محنت کے نکلنے کا تقاضا ہو۔ اس لیے آپ نے صحابہ کو حدیث سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اللہ تعالی نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کریں، اور یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم انہیں 5 باتیں وہاں پہنچاؤ۔ آپ اندازہ کر لیجیے، پہلا حکم تو یہ ہے کہ مسجد میں جمع کریں، دوسرا حکم یہ کہ آپ جمع کریں، یہ نہیں کہ آپ پمفلیٹ چھاپ کر تقسیم کرا دیں کہ جی فلاں جگہ جلسہ ہوگا آپ بھی آ جائیے، نہیں۔ دین کی دعوت کے لیے لوگوں کو خود جا کر بلا کر لانا، مسجد میں لوگوں کو خود جا کر جمع کرنا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کام کا سارا طریقہ کار ایسا ہے کہ جو رواج کے خلاف اور سنت کا تقاضا کرتا ہے۔ اب یہ بیٹھے بھائی اقبال حفیظ یہ آ جائیں گے وہاں نظام الدین کہ جی وہ اگلے جیسے کی تاریخ بتا دیں۔ میں تو صاف تو بحث کرتا ہوں کہ یہ تبلیغی اجتماعات کیلنڈر سے نہیں ہوتے، یہ تو میدانوں میں جان کھپانے سے اجتماع کامیاب ہوتا ہے، کیلنڈر سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں کہنا چاہتا تھا کہ اللہ نے حکم دیا علیہ السلام کو کہ آپ لوگوں کو جمع کریں بیت المقدس میں، مسجد میں، اور آپ 5 باتیں انہیں پہنچائیں۔ وہ 5 باتیں یہ تھیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز قائم کریں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ 5 باتیں تھیں۔ ان 5 باتوں کو پہنچانے کے لیے مسجد میں جمع کر کے بنی اسرائیل کو یا السلام کو حکم دیا آپ کو پہنچانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ شاید اس کام میں دیر ہو جائے گی، شاید اس کام میں دیر ہو جائے گی، انہیں صرف اس کا اندیشہ ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے علیہ السلام سے کہا کہ اے یحییٰ، اگر آپ نہیں جا رہے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے تو اجازت دیجیے میں جاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا علیہ السلام سے اگر آپ نہیں جا رہے تو میں جاتا ہوں۔ یہ باتیں صرف پہنچانے کے لیے مسجد میں۔ یا اسلام نے کہا عیسیٰ ہرگز مت جانا، اگر تم چلے گئے میں نہ گیا، یہ کام تم نے کر دیا میں نے نہیں کیا تو اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے اور اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ یہ حدیث پڑھی آپ۔ نہ یہاں قتال کا ذکر ہے، نہ یہاں کفار سے مقابلہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ مسجد میں امام والوں کو جمع کر کے یہ 5 باتیں آپ کو انہیں پہنچانی ہیں۔ صرف اس میں اگر آپ تاخیر کریں تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تقاضے کو نہ ڈال سکتے ہیں کہ دوسرے پر نہ ڈال سکتے ہیں، دونوں باتیں اس روایت کے اندر ہیں۔
کیا عیسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا تاخیر ہو جائے گی؟ یا عیسیٰ نے کہا نہیں عیسیٰ تم نہیں جاؤ گے، میں خود جاؤں گا. تو میں نے میری عرض ہے آپ سے یہ کہ اس امت کے لیے تو آخر میں کہتا ہوں کہ اس کے امتیاز، اس امت کے استقامت اپنے دین پر، وہ اپنے دین کی دعوت پر موقوف ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس راستے میں نکلنا اللہ کا امر ہے. ہم اللہ کے امر کی وجہ سے اس کام کو کر رہے ہیں. اس لیے ہر سال 4 مہینے، ماہانہ 10 دن اور روزانہ 8 گھنٹے اس ترتیب پر قائم رہنا ہی ہمارے دین کا تحفظ اس میں ہو سکتا ہے، ورنہ دین جگہ سے نکل رہا ہے. اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ ملکوں کے تقاضے، ہر ملک سے تقاضا ہے جماعتوں کا. اللہ تعالیٰ کی جزائے خیر دے. آج ماشاءاللہ علماء نے بھی اچھی جماعتیں ماشاءاللہ پیش کی ہیں موبائل سے، اور بہت دل مطمئن ہوا، دل خوش ہوا اس سے. آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ کھلے خرچ کے ساتھ، کھلے خرچ، ایک شادی میں صرف مہر 5 لاکھ ہو سکتا ہے، تو ایک بر اعظم کو، ایک صوبے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، 2 شرمگاہوں کو جوڑنے کے لیے 50 لاکھ خرچ کر دے گا، 70 لاکھ خرچ کر دے گا. اگر پڑوسی نے 72 لاکھ خرچ کیا، میں 1 کروڑ خرچ کر کے دکھاؤں گا صرف 2 شرمگاہوں کو جوڑنے میں، جس کو شادی کہتے ہیں. میں آپ سے بے تکلف بات کر رہا ہوں، آپ فیصلہ تو کیجیے. آپ سوچیے تو صحیح، آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کیا خرچ کیا، جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ صاحب اکرام کا مال جتنا دعوت اللہ پر خرچ ہوا ہے کسی اور پر خرچ نہیں ہوا. کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، نہ مکان پر، نہ کھانے پر، نہ پہننے پر، نہ شادیوں پر، کہیں صحابہ کا مال خرچ نہیں ہوا جتنا مال اس راستے کی نقل و حرکت پر خرچ